السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل کل والصحابۃ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحکیم الازہری اور مہمان خاص سجاد نشین خلیفہ محمد صادق رضا النقشبندی المجددی اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے آنے ہوئی حضرت عتیق اللہ حافظ عتیق اللہ النقشبندی عنایتی رامپور سے اور دیگر حضرات سامعین کرام، آج ہم ادھر امام ربانی محبوب سبحانی حضرت احمد فاروقی السرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عروس مبارک منانے کے لیے منعقد ہو رہے ہیں۔ اپنے تعلیمات، اپنے زندگی کی پیغام یہ نیا عالم میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم ادھر جمع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں کسی ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالی مبعوث کیے گئے ایک بہت بڑا شخصیت ہے۔ اپنے تعلیمات پر روشن ڈالنے کے وقت اپنے مکتوبات میں یہ تصوف سے ایک آدمی اپنا دل تزکیت کرنے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں وہ پورا اپنے مکتوبات میں وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجدد کے نام پر کیرلا سے جامعہ مرکز الثقافت السنیہ کے سرپرستی میں جاری رہی کلیت مدینۃ النور میں نور کا الومنی کی سرپرستی میں ربانی فنشنگ اسکول جا رہے ہیں۔ وہ فنشنگ اسکول میں امام ربانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پڑھاتے ہیں۔ اپنے وہ تعلیمات کے راستے پر ہندوستان کی کونے کونے میں مسلمانوں کی تزکیت کرنے کے لیے نوجوانوں تیار ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کی ترقی اور اتحاد کے لیے ہندوستان کی قانون ماننے والے ایک اچھا ہندوستان والے کے بننے کے لیے یہ نوجوانوں سماجی اور دینی اور وطنی باتوں میں ایک نیا جذبات اور قدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی دلی اور ویسٹ بنگال، کرناٹک میں گدگ میں 3 کیمپس میں ربانی فنشنگ اسکول جاری ہو رہی ہے۔ یہ تیسرا سال ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان کی ترقی میں بہت بڑا شرکت دینے کے لیے ہمارا اسکول کر سکے گا۔ ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഇമാം റബ്ബാനി മഹ്ബൂബ് സുബ്ഹാനി ഇമാം അഹ്മദ് അൽ ഫാറൂഖി അസ്സർഹിന്ദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഉറൂസ് സംബന്ധമായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്।
ഇമാം റബ്ബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നഖ്ശബന്ദി സിൽസിലയുടെ സർഹിന്ദിലെ ഖലീഫയായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ് റസ അൻ നഖ്ശബന്ദി അൽ മുജദ്ദിദി അവറുകളാണ് ഈ സംഗമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നത്. നഖ്ശബന്ദി ത്വരീഖത്തിലെ ഖലീഫമാരിൽപ്പെട്ട രാംപൂരിലുള്ള അതീഖുല്ല അൻ നഖ്ശബന്ദി അവറുകളാണ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. എല്ലാവരെയും ആദ്യമായി ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയുന്നതുപോലെ അക്ബർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് സാംസ്കാരികമായും മതപരമായും മൂല്യച്യുതി നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു സംസ്കരണം സാധ്യമാക്കിയ ആധ്യാത്മിക പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇമാം റബ്ബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ്സു കുനിക്കാതെ എല്ലാ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു നേരെയും നിവർന്നു നിന്ന് പോരാട്ടം നടത്തി ആത്മീയതയുടെ പാഠങ്ങൾ നൽകി ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഇമാം റബ്ബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നും ജീവസ്സുറ്റതായി നിൽക്കുന്നു എന്നത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ദർശനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ്. ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഇമാം റബ്ബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മുരീദുമാരിലൂടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. നഖ്ശബന്ദി സരണിയിലൂടെ അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങൾ പരസഹസ്രം ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആധ്യാത്മിക സരണിയുടെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആണ്ട് ഇവിടെ ആചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇമാം റബ്ബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്രസത്തുർ റബ്ബാനി അൻ നിഹായിയ അഥവാ ഇമാം റബ്ബാനി ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ അവരുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ പുതിയ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നതിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവർക്കും ഈ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഈ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇമാം റബ്ബാനി ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ അതിന്റെ 3ാം വർഷത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ദിക്കുകളിൽ പ്രബോധനത്തിന് സന്നദ്ധരായ, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് ഒരുക്കം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി യുവ സാമൂഹിക സന്നദ്ധരായ പ്രവർത്തകരെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇമാം റബ്ബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സഫർ 28ന്റെ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ലോകത്ത് അവിടുത്തെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയതയിലൂടെ സൂഫി ചിന്തകളിലൂടെ സമാധാനം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിലാണ് നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ വന്നുകൊണ്ട് പാടുകയുണ്ടായി. ഹാസിർ ഹുവാ മേ ഷെയ്ഖെ മുജദ്ദിദ് കി ലഹദ് പർ. മുജദ്ദിദ് അൽഫസാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ ഖബറിനു സമീപത്ത് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓ ഖാക്ക് കെ ഹേ സേറെ ഫലക് മത്ലഅ അൻവാർ. ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മണ്ണ് വേറെ എവിടെയുമില്ല. ഈ മണ്ണാണ് ഏറ്റവും പവിത്രവും പ്രഭാപൂരിതവുമായ മണ്ണ്. ഇസ് ഖാക്ക് കെ ദുറോം സേ മേ ശർമന്ദ സിതാരെ. ഈ മണ്ണിന് ചുവട്ടിൽ, ഈ മണ്ണിന്റെ തരികൾ കാരണമായി
നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇസ്ഹാഖ് മേ ഓഷീദാ ഹേ വോ സാഹിബേ അസ്റാർ. ഈ മണ്ണിന്റെ പവിത്രതയും ഈ മണ്ണിന്റെ നേട്ടവും ഇതിലാണ് അസ്റാറുകളുടെ തോഴനായ ഇമാം മുജദ്ദിദ് അൽഫസാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗർദൻ ന ചുക്കി ജിസ്കി ജഹാംഗീർ കെ ആകെ. ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തി രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കാൻ വേണ്ടി മുജദ്ദിദ് അൽഫസാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് സന്നദ്ധരാവാതെ നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ശരിക്കു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയത് കാരണം ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അതിജയിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ഗർദൻ ന ചുക്കി ജിസ്കി ജഹാംഗീർ കെ ആകെ, ജഹാംഗീറിന് മുന്നിൽ അവിടുന്ന് ശിരസ് നമിക്കാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ജിസ്കെ നഫ്സേ ഗർം സേ ഹേ ഗർമിയെ അഹ്റാർ. അവിടുത്തെ ശരീരം, അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവിടുന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സിൽസിലയിൽ വളരെ തീവ്രതയുള്ള ചൂടുള്ള ഒരു നഫ്സായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഓ ഹിന്ദ് മേ സർമായെ മില്ലത്ത് കെ നഗ്ബാൻ. ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇമാം മുജദ്ദിദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഉമ്മത്തിന്, ഈ സമുദായത്തിന് ഗൈഡ് ലൈൻ നൽകാൻ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ടുള്ളവർ അവരാണ്. അല്ലാഹ് ബർ വഖ്ത് കിയാ ജിസ്കോ ഖബർദാർ. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹ്മദ് ഫാറൂഖി മുജദ്ദിദ് അൽഫസാനി എന്ന മഹാനവറുകൾ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ പാടിയ വരികളാണ് സർമായെ മില്ലത്ത് കാ നഹ്ബാൻ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവിടുത്തെ മൻഖബത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ രാജ്യത്ത് നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സരണിക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയ, ഒരുപാട് സംസ്കരണം സാധ്യമാക്കിയ, ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഒരുപാട് പരസഹസ്രം ആളുകളെ ആത്മീയതയുടെ വഴിയിലൂടെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാം റബ്ബാനിയുടെ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ ഉറുസ് മുബാറക് ആണ് യാദ്ഗാഹെ ഇമാം റബ്ബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി എന്ന പേരിൽ പ്രിസം ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നൽകിയ അധ്യാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സദാ സന്നദ്ധരായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇമാം റബ്ബാനി ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളും പ്രിസം ഫൗണ്ടേഷനുമെല്ലാം സജീവമായ സാന്നിധ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലങ്ങളായി, ഏതാണ്ട് കാനൂറ്റാണ്ടോളമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ പ്രിസം ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് പാട്രനായിട്ടുള്ള വന്യരായ ഉസ്താദ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പ്രയാണത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെയും എല്ലാം പരിണിതിയായി രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ദിക്കുകളിൽ ഒരുപാട് നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സാമൂഹികമായ സേവനങ്ങൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും നിരവധി പാഠശാലകളും സ്കൂളുകളും പള്ളികളും മദ്രസകളും ഭവനങ്ങളും മറ്റു നിത്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങളുമെല്ലാം ബംഗാളിലും ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും മുംബൈയിലും മൈസൂരിലും ബാംഗ്ലൂരിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭം വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام رباني مجدد الفاساني إمام أحمد فاروقي سرهندي رحمة الله عليه عالمی شہرت یافتہ امام ہندوستان کے
مسلمانوں کا بہت عظیم الشان رہنما ہے، اور سارے دنیا میں خاص طور پر سینٹرل ایشیا، یورپ، دیگر ملوک میں جب ہم جاتے ہیں تو کسی سے بھی ہم ہندوستانی بولتے تب یہ پوچھتے ہیں امام ربانی کی وطن سے، ماشاء اللہ۔ ہندوستان کی لوگوں کے بیچ میں امام ربانی کتنا مشہور ہے، اسے 10 گنا دیگر ملوکوں میں آپ شہرت یافتہ ہے۔ آپ کی تفسیر، آپ کی تعلیم، تربیت، خاص طور پر مکتوبات امام ربانی آج کئی ملکوں میں روزانہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ کئی ملکوں میں خود دیکھا ہے، کئی ملکوں میں نے خود دیکھا، فجر نماز کے بعد لوگ ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہے یہ کتاب کی۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ امام ربانی عالم اسلام کی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ الحمدللہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی کرنے والے، آپ کی نصیحت و تربیت سن کر آگے چلنے والے سینکڑوں کروڑوں لوگ، ان کے اعمال سے امام ربانی کی قبر روشن ہوتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی کرتے ہوئے ہندوستان میں حضرت محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہو کر اس سلسلے کی سب سے بڑا، اونچا اور سب سے زیادہ شہرت والا امام ہمارے سامنے رہنا، ہماری دیش میں ہونا، ہم کو زیارت کے لیے سہولت ہونا بہت بڑی نصیب ہے۔ حضرت کی عرس منانے کی اس وقت سارے دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہم ہندوستانی اس عرس میں شامل ہوتے ہیں۔ شاید ہر سال کے طرح مقام پہ دربار میں حاضری ہو کر زیارت کرنے کا موقع ہمیں شاید نہیں ملے گا۔ ایک حد تک اس زیارت کا موقع وہاں موجود ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ دور دور رہنے والوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دربار میں ہونے والی پروگرام کی ویڈیو، اس کی آواز سب ہمیں مل سکتے ہیں۔ یہ سنیں اور سنائیں اور لوگوں تک پہنچائے۔ ہندوستان کی مسلمانوں میں بہت بیداری اور بادشاہوں تک حق کی آواز پہنچانے کے لیے امام ربانی کی جو بہت بڑی خدمات تھے، اس سے ہمیں بھی اللہ تعالی فیض عطا فرمائے۔ اس خاندان کے، اس دربار کے پرورش کرنے والے حاجی زبیر صاحب، مولانا صادق رضا صاحب اور دیگر بھائی اور خدامین، تمام اراکین کو کیرلا کے سرزمین سے، مرکز نالت سٹی سے تہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت
اس خدمات کو قبول فرمائے، بہترین طرح انجام دینے کا توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا میں اس پینڈیمک سچویشن میں لوگ کیسی مشکلات برداشت کر رہے ہیں، کیا پریشانیاں سامنا کرتے ہیں، اسے حل ہونے کی حضرت کی وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مدینہ النور کالج ایلومنی ایسوسی ایشن رسم فاؤنڈیشن کے سرپرستی میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی خدمات پر مختصراً کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا حسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جڑتا ہے، اور آپ 971 ہجری یوم الجمعہ 14 شوال ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں مقام سرہند میں تشریف لائے۔ یہ سرہند جو ہے، اس کی فاؤنڈیشن اور اس کی جو بنیاد سنگ بنیاد تھی وہ دو بزرگوں نے رکھی، ایک حضرت بو علی شاہ قلندر اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شہر خاص طور پر آپ کے لیے ہی بسایا گیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے بہت قبل بہت سے اولیاء اللہ نے آپ کی بارے میں پریڈکشن پیشن گوئیاں کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے کہ آپ نے ایک نور کا مشاہدہ کیا کہ جس نے پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے۔ آپ نے جب توجہ فرمائی تو آپ کی طرف الہام ہوا کہ یہ نور شیخ احمد کا نور ہے جو تمہارے 500 سال بعد پیدا ہوا، اور اس سے خاصان خدا مخلوق خدا مستفیض ہوگی، فیض حاصل کرے گی، اور آنے والے اور گزشتہ اولیاء صالحین فیض حاصل کریں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا خرقہ مبارک اتارا اور اپنے خلفاء میں یہ وصیت فرمائی کہ یہ خرقہ امانت ہے شیخ احمد کی، یہ امانت ان تک پہنچے اور میرا سلام عرض کرنا۔ وہی آپ کا خرقہ مبارک
نسل در نسل ہوتا ہوا حضرت شاہ سکندر کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت امام ربانی مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور اس طرح آپ کو سلسلہ قادریہ سے نسبت حاصل ہوئی۔ حضرت مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سنن ابی داؤد کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے آخر پر ایک مجدد بھیجتا ہے۔ یہ 100 سال کے مجدد کے بارے میں ہے، لیکن دوسری حدیث جو ہیں وہ اس کا تعلق آپ سے ہے، اور بہت سے علماء نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اپنی کتب میں۔ ایک مقام تو ہے کہ 11ویں صدی کے آخر میں اللہ رب العزت 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ایک شخص کو بھیجے گا جو میرا نام نامی ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ 2 سمندروں اور 2 لشکروں میں صلح کرائے گا۔ حضرت اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ 2 سمندروں سے مراد شریعت اور معرفت ہے، اور 2 لشکروں سے مراد علماء اور صوفیاء ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ الفتانی جو آپ کو کہا گیا، یہ دوسرے 1000 سال جس میں آج ہم لوگ موجود ہیں، اور آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہم شکلوں سے، اخلاق سے، علم سے، فکر سے مسلمان ہیں، تو یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کے اثرات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 971 ہجری، یعنی یہ 1 الف اول کی آخر ہے، جس وقت الف اول میں وہ دور کہ جب 2 جابر بادشاہ اکبر اور شاہ جہاں، اکبر نے ایک مذہب دین الہی جو ایک بہت بڑی گمراہی، ایک بہت بڑی سازش اور اسلام کے خاتمے کا ایک منصوبہ تھا، علماء سو اور اس وقت کے پنڈت، براہمن اور نجومیوں اور جوگیوں نے اکبر کو، کیونکہ اکبر جو تھے وہ بے علم تھے، جاہل تھے، اور ان کو گمراہ کیا اور یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک ایسے دین کی ابتدا کریں جو آپ کی سیاست کے درمیان حائل نہ ہو، کیونکہ ہندوستان میں ہمیشہ سے مذاہب جو ہیں وہ سیاست کو انہوں نے متاثر کیا ہے۔ اس نے اپنی سیاسی خود غرضی کے لیے دین الہی نام کا ایک مذہب چلایا کہ جس میں کلمے کو بدل دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، جس میں قربانی، ختنہ، اذان، نماز پر پابندی، شراب عام ہو گئی، مساجد میں تالے ڈال دیے گئے، اور بہت سے وہ عمل کہ جو دین کا خاتمہ یقینی ہو گیا۔ اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کی، شہنشاہ وقت سے مجاہدہ کیا اور باطل سے ٹکرا گیا۔ پھر آپ نے بہت مشقتیں، بہت مجاہدے، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور اس کے بعد اکبر کا خاتمہ ہوا تو اکبر کا بیٹا جہانگیر اپنے باپ کے اس دین کو لے کر آگے بڑھا، اور اس نے حضرت کو قید کر دیا۔ آپ نے سجن میں بڑا سخت وقت گزارا،
اور اس سجن میں ہی بڑے بڑے ظالم و جابر حضرت سے بیعت ہوئے اور ان کی زندگیوں میں دین آ گیا. اور یہ ساری تبدیلیاں جہانگیر نے دیکھی. اسی درمیان اس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دندان مبارک میں انگلی دبا کر اور آپ فرماتے ہیں کہ جہانگیر تو نے کس کو قید کیا؟ جہانگیر تڑپ جاتا ہے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کا معتقد ہو جاتا ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے ایک تحریر لی کہ حضرت آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. اور اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ حق دیا ہے. اس کے تعلق حدیث مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے من عادانی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھی اللہ رب العزت اس سے جنگ کا محاذ چھیڑتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صراط الذین انعمت علیہم الا انما صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قرآن سے حدیث سے بے شمار ہم کو یہ ثبوت ملتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے. یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی، ہماری ظاہر و باطن دونوں زندگیوں میں تبدیلیاں اولیاء اللہ کی صحبتوں سے آئیں. ایک بہت مشہور واقعہ ہے علامہ اقبال کے تعلق سے. ڈاکٹر علامہ اقبال جب ایک مرتبہ سرہند سے ان کا گزر ہوا، یہاں پر ایک قریب میں تقریباً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے 1.5 کلومیٹر پہ ایک جگہ ہے بسی پٹھانہ. علامہ اقبال کا وہاں پر ایک بار آنا ہوا تو جب راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تھا. ان کے 2 احباب ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم حاضری دے لیتے ہیں حضرت کے. تو ان کی جو کیفیت تھی کچھ غیر تھی. وہ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ حاضری دے کے آئیں، میں یہی. وہ لوگ اندر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پیسج ہے جس کو بہشتی گلی کہا جاتا ہے، اس میں علامہ اقبال جو ہے غفلت کی حالت میں ہے. تو بہرحال جب وہ انہیں اٹھایا اور جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آئے تو کچھ اشعار انہوں نے کہے کہ حاضر ہوا شیخ مجدد کی لحد پر جو خاک کے ہیں زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اس کے بعد ان
کہنے لگے کہ لگتا ہے زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی روحانیت، کتاب اللہ اور کتاب رسول اللہ پر ہی اشعار کہے اور ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یعنی اولیاء اللہ کی توجہات ہماری ظاہری و باطنی وجود میں تغیر لا سکتی ہے۔ آج دراصل ہمارے عقائد، ہمارے جو عقیدے ہیں، ہمارے جو کانسیپٹ ہیں، وہ بدل دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، اور ہمارے اندر سے روحانیت کو نکال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اولیاء اللہ کی محبت کو کم کر دیا گیا، اور یہ دراصل ایک بہت بڑی سازش ہے۔ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتے نہیں ذرا، ربوح محمد کو ان کے جسم سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج عربوں کی زندگی سے معرفت، تصوف، روحانیت، اگر اس کا ذکر بھی آ جائے تو وہ کہتے ہیں بدعت بدعت، جبکہ اگر ہمارا روحانی وجود میں تبدیلی نہ آئی، ہم ظاہری علم اور ظاہری فکر پر ہی رہے، اور ہم نے اپنی روحانی وجود کی فکر نہ کی، تو یہ ظاہری علم، ظاہری فکر، یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اور یہی سب سے بڑی عدو الاسلام اور عدو المسلمین کی سازش رہی کہ ان کی زندگی سے کس طرح روحانیت کو، تصوف اور معرفت کو، علم خفی کو کیسے نکالا جائے، کیونکہ جب یہ نکل جاتا ہے زندگی سے تو پھر نفس کا کنٹرول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جب ولی اللہ کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کی طرف نظر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قربانیاں ہیں۔ آپ کا فرمان ہے نور القلوب بالجوع، اپنے قلوب کو بھوک سے نورانی بناؤ۔ یعنی نبی نے ہمیں ایک لیسن دیا، ایک سکھانے کے لیے کہ اپنی تربیت کیسے کرو کہ تمہارا نفس تمہارا غلام ہو جائے، نہ کہ تم نفس کے غلام ہو جاؤ۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے، کسی جہاد سے واپس آتے تو آپ فرماتے تھے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اب ہم بیوی، بچوں، اپنے گھر، اپنی ذمہ داریوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑا جہاد ہے، یعنی ہمیں اب جو ہے بہت سنبھل کر یہاں رہنا ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا، مال اور دولت، ہم اس کی غلامی میں آ گئے، اور ہمارا پورا جو روحانی وجود تھا وہ بدل گیا۔ اولیاء اللہ، اللہ کی وہ انٹیلیجنٹ اور بہترین مخلوق کہ جنہوں نے اپنی زندگی کتاب اللہ اور کتاب رسول اللہ کے مطابق گزاری اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ معرفت، یہ روحانیت، یہ دراصل تزکیہ نفس ہے، جس کی قربانی اس وقت کوئی نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال پر ہوگی۔ غرض یہ کہ ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب خدمات کی طرف دوبارہ نظر کریں تو آپ نے ظالم شہنشاہوں سے، آپ نے باطل کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا اور باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کو بلند کیا، اور
آج بھی وہ نعرہ فضاؤں میں گونج رہا ہے. آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اسی بنیاد پر، آپ کی محنت پر. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلنے والا بنائے اور ہمیں نفس کی غلامی، شیطان لعین کے شر اور عدو الاسلام اور عدو المسلمین کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق و فکر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مرکز ثقافت سنیہ کیرلا میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی نقشبندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے. ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو اونچا مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جو حفاظ کرام اور دوسرے علم حاصل کر کے یہاں سے نکلیں، وہ پوری دنیا میں اس کا امن اور سلامتی کا پیغام لے کر جائیں. ہم سب لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. رب کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعمال نیک کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ کل عالم میں امن اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ کل عالم میں ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا. یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، علم کا ذوق اور شوق عطا فرما، علم دینی اور علم دنیاوی ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ یہ مدارس جو خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اللہ تو ان مدارس کو کامیابی سے ہم کنار فرما. یا اللہ ان مدارس کے فیض سے پوری دنیا میں یا اللہ تو امن قائم فرما. مولا کریم یا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، صحیح علم عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر برائی کے راستے سے بچا. یا اللہ تو ہم سب کو گمراہی کے راستے سے بچا. علم کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو علم نافع عطا فرما. دونوں جہاں میں تو ہم سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کی آبرو عزت کی حفاظت فرما. ہمیں ہر ذلت اور رسوائی سے بچا، ہم سب کو آخر کی رسوائی سے بچا. یا اللہ ہم سب کو آخر کی فکر عطا فرما، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں میں یا اللہ نورانیت عطا فرما. یا اللہ تو اپنا قرب عطا فرما، اپنے نیک بندوں کا قرب عطا فرما. ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کی پابندی عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو اتباع سنت عطا فرما، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں اللہ، برحمت کریمہ سے ہم سے جو غلطیاں قصدن یا اللہ علمی صغیرہ و کبیرہ جو گناہ سب کو معاف فرما. سلامت ایمان عطا فرما اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما. اے اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں اللہ ہر مصیبت و آفت سے محفوظ فرما، ہر شر و فتنے سے بچا. اللہ دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما. یا اللہ مشرکین کے شر سے بچا، یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اسلام کو سر بلندی عطا فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں باہمی اتفاق اور اتحاد عطا فرما. جہاں کہیں مظالم ہو رہے ہیں اللہ تو امن قائم فرما. یا اللہ کل عالم میں امن و سلامتی عطا فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں اللہ،
ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت، نہ تقوی ہے، نہ طہارت۔ مولا کریم تیرے کرم کے محتاج ہیں اللہ، تیرے رحم کے محتاج ہیں، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ اے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے نیک اور مقربین بندوں کا، تو ہم سب کے لیے خیر و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان عطا فرما، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق عطا فرما، رشتوں میں مضبوطیاں عطا فرما، آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بغض و عداوت سے، حسد کینے سے یا اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تندرستگی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما، صاحب روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار کے بہتر اسباب عطا فرما۔ یا اللہ جو ناحق قید میں ہیں اللہ رہائی نصیب فرما، جو ناحق مقدمات میں گھرے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں بہن بھائی شادی کے لائق ہیں اللہ سب کے لیے بہتر رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے گنہگار ہیں اللہ، خطاوار ہیں، ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ پیش کر سکے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت، نہ تقوی ہے، نہ طہارت۔ مولا کریم تو اپنے کریمے سے اللہ تو اپنے کرم کے کا معاملہ فرما، اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہم سب کے لیے خیر و عافیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هائلا إلا دللته، ولا عائلا إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا عذاب الآخرة۔ اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المحمات، اللهم يا دافي البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔